إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وہ وحده قیمت صرف لا شريك له 3600 روپے ہے۔ وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اور تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور خاص ہیں، جو اکیلا ہمارا خالق اور مالک، ہمارا داتا اور دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی، بے شمار لا تعداد صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہو اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر۔ برادران اسلام،
بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی اور اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کی صحبت ان لوگوں کے لیے رکھی ہے، آپ کی صحبت اور رفاقت کے لیے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا انتخاب فرمایا ہے جو روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل، بہتر اور اعلیٰ لوگ ہیں، جنہیں ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ پاک باز گروہ ہے، وہ صحابہ، وہ مقدس شخصیات ہیں، وہ صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں، اور وہ پاک باز ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور وہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل لوگ ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان کا یہ قول ہے کہ ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ جو کل کائنات کا مالک ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، سارے انسانوں کا بھی وہ رب ہے، خالق اور مالک، اس اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، انسان کے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ انسانوں کو بنا کر اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا، دلوں کو ٹٹولا، ان کے دلوں کا امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے، انسانوں کو، اپنے بندوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، ان تمام دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، آپ کے قلب اطہر کو تمام دلوں سے زیادہ بہتر اور افضل دل پایا۔ آپ سے زیادہ پاکیزہ دل کائنات میں اور کسی کا نہیں۔ تمام انسانوں میں نبیوں، پیغمبروں کے دلوں سے بھی بڑھ کر پاک دل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فاصطفاہ لرسالتہ، اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے آپ کو منتخب فرما لیا، چن لیا اللہ رب العالمین نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے، نبی آخر الزمان بنانے کے لیے، تاجدار ختم نبوت آپ کو بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کا انتخاب فرمایا، کیونکہ آپ کا دل، آپ کا قلب اطہر کائنات میں سب دلوں سے زیادہ اعلیٰ اور افضل تھا۔ یہ تو رہی نبیوں کی بات، پیغمبروں کی بات، کہ ان کے دل کائنات کے تمام انسانوں سے زیادہ عظیم اور پاک دل ہوتے ہیں، نبیوں کے دل، جہاں کبھی کسی خطا کا، کسی گناہ کا خیال تک نہیں گزرتا، جن دلوں پر کبھی معصیت کا یا نافرمانی کا خیال تک نہیں گزرتا،
وہ انبیاء کے دل ہوتے ہیں، وہ پیغمبروں کے دل ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے۔ پھر نبیوں کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد، پھر باقی دلوں کو، جو باقی لوگ تھے ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹٹولا یا ان کو پرکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا۔ فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، پھر اس کے بعد صحابہ کے دل کو، نبیوں کے بعد صحابہ کے دل کو، نبی کے یاروں کے دل کو، یہ نبی کے وفاداروں کے دل کو، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں سے زیادہ بہتر اور اعلیٰ پایا ہے۔ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ لِنَبِيِّهِ، اسی وصف کی وجہ سے، اس خوبی کی وجہ سے کہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ دل اگر کائنات میں کسی کے ہیں تو وہ صحابہ کے دل ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان کے دلوں کو پاک دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا، اللہ نے ان کو چنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے لیے اور آپ کا وزیر اور مشیر بنانے کے لیے اللہ نے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں میں اللہ نے نقش کر دیا ایمان کو، دلوں میں ایمان ہی ایمان ہے، ایمان کے سوا کچھ نہیں۔ پھر اللہ نے ان کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا کہ تمہارا ایمان اور عقیدہ، تمہارا عمل، تمہارا کردار صحابہ کرام جیسا ہوگا تو ہدایت پر قائم رہو گے، اگر ان جیسا ایمان نہیں ہوگا تو ہدایت کی پٹری سے اتر کر گمراہی کے کھڑے میں گر جاؤ گے۔ ان پاک پاک ہستیوں میں، ان نفوس قدسیہ میں وہ عظیم المرتبت جو لوگ ہیں جنہیں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چنا، ان پاک پاک ہستیوں میں ایک ہستی اور ایک عظیم المرتبہ شخصیت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ جی ہاں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسلام کے چھٹے خلیفہ بھی ہیں، خال المومنین کا لقب بھی ہے، کاتب قرآن، کاتب وحی، کتاب و سنت کو اللہ کے پیغمبر کے حکم پر اپنے ہاتھ سے لکھنے والے کاتب وحی، اور ایک عظیم جرنیل، اور فتوحات اسلامیہ میں اسلام کو چپے چپے تک پھیلانے اور پہنچانے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دور تک کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل اور مناقب، ان کے اوصاف حمیدہ کے لیے ایک بات تو یہی کافی ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، وہ آپ کے صحابی ہیں، اور صحابی ہونا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں، اس سے بڑی کوئی شان نہیں، کوئی مقام نہیں، صحابی ہونا ہی سب سے بڑی شان اور مقام ہے۔ یہ وصف، یہ مقام اور مرتبہ انسان کو قطعی طور پر اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتا، اور بہت سارے منصب ہیں اور بہت سارے ایسے اعزاز ہیں جس کے لیے انسان کوشش کرے، محنت کرے، جستجو کرے، انسان اپنی منزل کو پا لیتا ہے،
لیکن یہ وہ منزل ہے، یہ وہ مرتبہ ہے صحابی ہونے کا، یہ نہ تو اپنی کوشش سے حاصل ہو سکتا ہے نہ خواہش کرنے سے حاصل ہوتا ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کے فیصلے ہیں، وہ جس کو چاہے صحابی ہونے کے لیے منتخب فرما لے۔ انسان کوشش کرے، محنت کرے، کوشش اور محنت سے، اپنی لگن سے انسان قرآن کا حافظ بھی بن سکتا ہے، قرآن کا قاری بھی ہو سکتا ہے، انسان کوشش اور محنت کرے، انسان عالم دین بھی ہو سکتا ہے، انسان کوشش کرے وہ اسلام کا نمائندہ اور ترجمان اسلام بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک خطیب بھی ہو سکتا ہے، وہ امام اور مدرس بھی ہو سکتا ہے، اور کوشش کرے وہ وقت کا امام اور محدث اور فقیہ اور مفسر قرآن بھی بن سکتا ہے، مفسر قرآن بھی، محدث بھی، مجتہد بھی، امام بھی، مفتی بھی، یہ سارے لقب، یہ سارے فضائل انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے انسان کوشش کرے، لگن ہو، جستجو ہو، خلوص ہو، اللہ یہ سارے مرتبے انسان کو دیتا ہے، وہ حافظ بھی بن سکتا ہے، وہ عالم بھی بن سکتا ہے، وہ خطیب بھی ہو سکتا ہے، لیکن باوجود کوشش کے، باوجود خواہش کے کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں ہو سکتا۔ صحابی ہونا، اللہ کے پیغمبر کا یار ہونا، نبی علیہ السلام کا وفادار بننا، آپ کی زیارت، آپ کا دیدار یا ایک لمحے کی ملاقات، اللہ کے پیغمبر سے ایک لمحے کی ملاقات، حالت ایمان میں، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھ کے حضور سے ایک ملاقات، اگر نابینا ہے تو ایک ملاقات، آنکھیں ہیں تو آپ کا ایک دیدار انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بنا دیتا ہے اور انسان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ احساس کائنات میں صحابہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ میں شامل ہیں۔ فتح مکہ، جس سال مکہ فتح ہوا سنہ 8 ہجری میں، ہجرت کے 8ویں سال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر بن گئے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ خواب وہ لوگ جو اسلام میں، اسلام قبول کرنے میں وہ لوگ جو سبقت لے گئے، جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، خواہ وہ مہاجرین ہو، خواہ وہ انصار ہو، خواہ وہ مکے کے رہنے والے ہو، خواہ وہ مدینے کے رہنے والے ہو، اور وہ لوگ قیامت تک کے آنے والے لوگ جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی، انصار اور مہاجرین کے نقش قدم پہ چلے، وہ جنہوں نے صحابہ کو آئیڈیل مانا، وہ جنہوں نے صحابہ کو اپنا امام مانا، وہ جنہوں نے صحابہ کو اپنا مرشد، اپنا رہبر و رہنما مانا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ صرف اللہ کی رضا ہی نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، جنت کو اللہ نے ان لوگوں کے لیے سجایا ہے کہ وہ صحابہ ہیں، وہ مہاجرین ہیں، وہ انصار ہیں اور صحابہ کو اپنا امام ماننے والے ہیں۔ جنہوں نے صحابہ کو اپنا امام مانا، صحابہ کی عقیدت اور محبت کو دل میں جگہ دی اور ان کے ساتھ محبت بھرا ایک سلوک اور معاملہ رکھا، اللہ نے جنت کے ایسی ہی لوگوں کے لیے بنائی اور سجائی۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ جنت کو پا لینا، اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ مل جانا، فرمایا سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے لیے امام الہدا، امام الرسل، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہونٹوں سے اپنی نبوت اور رسالت والی سچی
اور پاکیزہ زبان سے دعا فرمائی ہے، ان کے حق میں حضور دعا فرما رہے ہیں۔ میرے تیرے کہنے سے، کسی تیسرے کے کہنے سے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، ان پر جرح کرتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان باتوں سے قطعی طور پر ان کی شان میں کوئی نہ تو کمی آتی ہے، نہ ان کی شان پہ کوئی حرف آتا ہے جن کے لیے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں آپ علیہ السلام نے امیر معاویہ کا نام لیا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اسے ہادی بنا دے، اللہ اسے امت کی آنے والے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اس کے ذریعے اللہ لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، یہ لوگوں کی ہدایت کا اس سے کام لے لے، لوگوں کی عقیدے سمجھ جائے، لوگوں کے اعمال کی اصلاح ہو جائے، اللہ اس کو ہادی بھی بنا دے، مہدین بھی بنا دے، ہدایت یافتہ بھی بنا دے۔ اس طرح کی بے شمار دعائیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائی ہیں۔ کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کتنا بڑا احساس، یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں جو قرآن ہے، جو ہمارے گھروں میں ہے، جس کے ہم حافظ ہیں، ہمارے بچے جس کے حافظ ہیں، ہمارے گھروں میں جس قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا قرآن، اللہ کا نازل کردہ کلام، اس کو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے لکھنے والے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ کون ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم خاندان، باپ بھی صحابی ہے اور بیٹا بھی صحابی ہے، بہن بھی صحابیہ ہے۔ ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عرصہ، جو وقت، زندگی کے جو لمحے، جو پل اسلام سے پہلے گزرے وہ تو گزرے، اسلام سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وہ گزرا وقت اب واپس نہیں آ سکتا۔ جو حالت کفر میں گزرا، جو دور جاہلیت ہے، وہ گزرا ہوا وقت ہے، لیکن اب جو زندگی اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس زندگی میں 3 بڑی خواہشات ہیں، 3 بڑی آرزویں لے کر، 3 سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا، ابو سفیان کہو کیا بات ہے؟ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، حضور 3 خواہشات ہیں۔ پہلی خواہش، پہلی میری آرزو یہ ہے، میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان کہتے ہیں میری بیٹی، اللہ کے رسول میری بیٹی، نام ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ احسن العرب، اس وقت عربوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل میری بیٹی، میں چاہتا ہوں آپ اسے اپنے نکاح میں قبول فرما لیں، اسے اپنی زوجیت میں لے لیں، میری بیٹی کو ام المومنین کا لقب مل جائے، آپ اسے زوجیت میں لے لیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی سے فرمایا، ہاں میں آپ کی بیٹی کو اپنے عقد میں قبول کرتا ہوں، میں اسے اپنی زوجیت میں قبول کرتا ہوں۔ گویا کہ ابو سفیان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہوئے، آپ ان کے داماد ہوئے، اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہوئے۔ اور آپ نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، ما تزوجت من بناتی وما زوجت الا بوحی من السماء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں نے خود اپنی زندگی میں جتنے بھی میں نے نکاح کیے ہیں،
جس عورت کے ساتھ بھی میں نے نکاح کیا ہے، اپنا یا اپنی بیٹیوں میں سے میں نے اپنی بیٹی کا نکاح جس کے ساتھ بھی کیا ہے، اپنا نکاح کیا، اپنی بیٹیوں کے میں نے نکاح کیے، یہ سارے نکاح میری مرضی سے نہیں، یہ اللہ کے حکم سے، اس کی مرضی اور منشا سے، سارے نکاح میں نے اللہ کی وحی سے کیے۔ یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی امیر معاویہ کی بہن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے گی۔ پہلی خواہش بتائی۔ دوسری خواہش، دوسری تمنا عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے میرا بیٹا امیر معاویہ، میرا بیٹا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں چاہتا ہوں آپ اسے اپنا کاتب، اپنا رائٹر، یعنی اپنا کاتب اسے مقرر فرما لیں۔ آپ کو جو مراسلہ لکھوانا ہو، جو کہیں کچھ پیغام لکھوانا ہو، قرآن لکھوانا ہو اور اپنی حدیث لکھوانی ہو، آپ امیر معاویہ کو اپنا مشیر، اپنا وزیر اس لحاظ سے بنا لیں کہ وہ کاتب اچھا ہے، لکھنا پڑھنا اسے آتا ہے۔ آپ فرمایا مجھے یہ بھی منظور ہے کہ امیر معاویہ کو اللہ کے پیغمبر نے اپنا کاتب مقرر فرما دیا۔ پھر قرآن کی کوئی آیت لکھوانی ہوتی، بلایا جاتا، کسی نہ کسی کو پیغام دے کر، کہیں دور نزدیک ہوتے، جاؤ امیر معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا جاتا، قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی، معاویہ لکھو، آپ تلاوت فرماتے اور اعوذ باللہ پڑھ کے پھر وہ آیات امیر معاویہ کو سناتے، امیر معاویہ اپنے ہاتھ سے لکھتے جاتے۔ یہ کاتب قرآن ہونے کا اعزاز اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ تیسری خواہش فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کا بیشتر حصہ حالت کفر میں گزرا، اللہ اکبر، وہ گزری سو گزری، اب جو یہ باقی ماندہ زندگی ہے یہ اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے گزر جائے، اس سے بڑی اور سعادت کی بات نہیں کہ اللہ ہماری زندگی میں ہم سے کوئی دین کا کام لے لے، اللہ اسلام کی ہم سے خدمت کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے دے، اس سے بڑی سعادت کی بات کوئی نہیں ہے۔ اسلام کی خدمت، دین کے لیے کچھ کام کر جائیں۔ جن لوگوں نے دین کے لیے کام کیا، آج 14 صدیاں بیت گئی، 15ویں صدی کا اختتام ہے، 15ویں صدی بھی آدھی گزر گئی۔ آج بھی جب بھی ان کے نام آتے ہیں عزت احترام اور ادب کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دین کا کام کیا، انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، انہوں نے اپنی زندگیوں میں اسلام کی وہ خدمت کی کہ رہتی دنیا تک کے لیے، جب تک سورج چاند ہے، جب تک قیامت نہیں آ جاتی، قرآن بھی قائم رہے گا، پیغمبر کا فرمان بھی قائم رہے گا اور صحابہ کا نام بھی چمکتا دمکتا رہے گا۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی زندگی چاہتا ہوں اسلام کے لیے قربان ہو جائے، کوئی اسلام کی خدمت ہو جائے، آپ مجھے کسی لشکر کا امیر مقرر کریں، میں دشمن سے، اسلام دشمنوں سے میں اس طرح لڑوں جس طرح کبھی زندگی میں اپنے ماضی میں اسلام کے خلاف برسر پیکار ہوا کرتا تھا۔ اب میری ساری توانائیاں، اب میری ساری صلاحیتیں، اب میرا سارا زور اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی فتوحات کے لیے میری زندگی وقف ہو جائے۔ آپ سے یہ تیسری درخواست ہے، تیسری تمنا ہے۔ آپ فرمایا، ہاں مجھے یہ بھی منظور ہے۔ آپ نے آنے والے دنوں میں کئی لشکروں کا امیر بنا کے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ ان کی خواہشات، ان کی آرزویں دیکھیے، وہ اللہ کے پیغمبر سے کیا مانگتے تھے، ان کے دلوں میں کیا جذبات پنپتے تھے، وہ اللہ سے کیا چاہتے تھے، اس میں دنیا داری کی کوئی طلب نہیں ہے۔ اللہ کے لیے
جو مانگا اللہ کے لیے مانگا، اس میں اللہ کی رضا مانگی، اللہ کی خوشنودی مانگی، اپنی زندگی کو اسلام کے لیے قربان کر دینے کا جذبہ انہوں نے دکھایا، اپنی رشتہ داری، اپنا تعلق، اپنی محبت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جوڑنا جو ہے وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیوں، وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں جو مغفور ہیں۔ مغفور، مغفور کا معنی بخشے بخشائے، بخشے بخشائے ہیں۔ ویسے بھی صحابی کے درجے پر فائد ہونے والا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے، لیکن الگ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ آنے والے دنوں کے متعلق آپ نے کچھ ارشادات فرمائے، وہ اللہ کے پیغمبر کی پیشن گوئیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام رضی اللہ عنہ کے گھر پہ تھے، دوپہر کا وقت قیلولہ فرما رہے تھے۔ دوپہر میں کچھ دیر جو آرام کیا جاتا ہے قیلولہ فرما رہے تھے۔ آنکھ لگ گئی، آپ آرام فرما رہے، کچھ دیر بعد آنکھ کھلی، آپ مسکرا رہے، اللہ کے پیغمبر کا ہنستا مسکراتا روشن اور مبارک چہرہ ام حرام کے سامنے ہے۔ اللہ میں ام حرام کے نصیب پہ قربان جاؤں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی زیارت، بار بار آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھ رہی، مسکراتے ہوئے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوبصورت تو اللہ نے آپ کو ویسے بڑا بنایا ہے، آپ سے حسین و جمیل تو کسی ماں نے جلا ہی نہیں، اتنے مسکرانے کی کوئی خاص وجہ؟ آپ فرمایا میں خواب میں دیکھ رہا تھا، اللہ نے مجھے منظر دکھایا، اللہ نے مجھ پر وحی کی، ابھی میں جب میں سو رہا تھا اللہ نے آسمان سے فرشتے کو بھیج کر مجھے بتایا اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کے راستے جائے گا، خشکی کے سفر نہیں، سمندر کے راستے جو سفر طے کرے گا، دشمن سے لڑنے کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، اور پانی کے اس پار اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، جو پہلا غزوہ، پہلا مارکا، پہلا جہادی لشکر جو سمندر کے راستے سفر طے کرے گا، اس کے تمام شرکاء کو، تمام افراد کو، وہ جو بھی ہوں گے، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اللہ نے ان سب کو ابھی سے معاف کر دیا ہے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما لے، اللہ ان خوش نصیبوں میں میرا نام بھی لکھ دے، میں بھی ان میں سے شامل ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت والی سچی زبان سے فرمایا انت منہم انت فیہم، ام حرام تم بھی انہی میں سے ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر ام حرام رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اسی بات کے دوران پھر سے آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ نے کچھ دیر پھر آرام فرمایا، پھر اٹھ کر بیٹھے، وہی کیفیت تھی، وہی ہنستا مسکراتا چمکتا چہرہ، آپ مسکرا رہے ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، آپ نے پھر فرمایا اللہ ایک اور لشکر، وہ بھی بحرے راستے سے، وہ بھی بحری بیڑا ہوگا، سمندر کے راستے وہ لشکر کشی کرے گا، جہاد کے لیے روانہ ہوگا، اللہ نے بھی ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، وہ لوگ بھی بخشے بخشائے ہیں۔ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما لے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم پہلے لشکروں میں سے ہوگی، اس کا معنی پہلے لشکر میں جاؤ گی اور اسی سے واپس نہیں آؤ گی، اللہ اسی راستے میں تمہیں موت دے دے گا، دوسرے لشکر میں شامل ہونے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اور یہ پہلا بحری بیڑا، پہلا یہ سمندری لشکر جو پانیوں پہ تیرتا ہوا اسلام کی سربلندی کے لیے، جہاد کے لیے، مارکا کے لیے جو روانہ ہوا، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان کے دور میں
ان کی خلافت کے زمانے میں امیر معاویہ کی سربراہی میں وہ پہلا بیری لشکر جو ہے نا وہ روانہ ہوا. بالاتفاق تمام سیرت نگاروں، تمام مورخین کے اتفاق کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو پہلا بحری لشکر روانہ ہوا تھا سمندر کے راستے جہاد کے لیے، اس کی کمان، اس کی قیادت اور سیادت اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی. مغفور لہم، نبی علیہ السلام نے فرمایا مغفور لہم ہم مغفور لہم، ان کے ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، وہ سب بخشے بخشائیں. اللہ اکبر. اور بہت سارے فضائل و مناقب ہیں صحابہ کرام کا، ان کے ساتھ عقیدت و محبت کا معاملہ ہے. حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان گوناگون فضائل کو دیکھ کر انہی معاملات کو دیکھ کر شام کا گورنر بھی مقرر کیا. شام کا گورنر بھی مقرر کیا اور شام والوں سے کہا تم حکمرانوں کی مثال دیتے ہو، تم بادشاہوں کی بات کرتے ہو، کبھی تم نام لیتے ہو قیصر کا اور کبھی کسرا کا، کبھی روم کے بادشاہ، کبھی ایران کا نام لیتے ہو کہ اس کے فرما روا تھے، فلاں وہ حکمران تھا، اور تمہارے درمیان امیر معاویہ جیسا حکمران ہے، تمہیں قیصر و کسرا کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے بیچ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت موجود ہے، قیصر و کسرا اس کے سامنے کیا ہیں؟ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ایک دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے، عرض کرنے لگے امی جان سے، امی جان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فلاں چادر جو آپ استعمال فرمایا کرتے تھے، اپنی چادر، وہ چادر مجھے عنایت فرما دیجئے. اللہ کے پیغمبر سے محبت اور عقیدت اور آپ کے کچھ بال موئے مبارک آپ کے پاس ہیں، محفوظ ہیں، کچھ مجھے بھی عنایت فرما دیجئے. فرماتی ہیں میں نے ان کے فضائل و مناقب کو دیکھ کر، اسلام کی فتوحات اور خدمات کو دیکھ کر، اللہ کے پیغمبر کی چادر میں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی، ان کو میں نے دے دی. انہوں نے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اپنے جسم پہ اوڑھ لیا، یہ اللہ کے پیغمبر کی پاک چادر ہے. اس کو چھوما، اس کو بوسہ دیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت. ان کے دور میں بعض صحابہ دیکھ کر کھڑے ہوئے کہ امیر معاویہ تشریف لا رہے، کھڑے ہو گئے، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. ان کو وہیں پر روک دیا، وہ بھائی بیٹھ جاؤ، اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے من سرہ ان یتمثل لہ، فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے، جو یہ چاہتا ہے لوگ اس کے آنے پر اس کا استقبال کریں، کھڑے ہو کر لوگ اس کے لیے لائنوں میں لگ کر کھڑے ہوں، اور وہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ چلتا ہوا آئے اور لوگ اس کے انتظار میں کھڑے ہوں. جو یہ پسند کرتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے. میں یہ قطعاً پسند نہیں کرتا، میرے آنے پہ تم لوگ کھڑے ہوا کرو. اللہ کے پیغمبر بھی یہ بات پسند نہیں فرمایا کرتے تھے. یہ 22 رجب، یہ جو مہینہ چل رہا ہے 22 رجب، یہ تاریخ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کی. اللہ اکبر. اس مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی. یہ سیرت، یہ تاریخ، یہ قرآن و حدیث کی باتیں اور یہ حقیقت پر مبنی باتیں، قرآن کی باتیں، اللہ کے پیغمبر کی باتیں، صحابہ کی سیرت کے حوالے سے اس کو پڑھا کریں. کتابیں موجود ہیں، رسالے موجود ہیں، اور پڑھنے کے لیے بچوں کو دیا کریں. ان کو کہانیاں سنانے کے بجائے یہ کہانی سنایا کریں، صحابہ کی محبت کی باتیں سنایا کریں. انشاءاللہ العزیز یہ آنے والا ہمارا کل ہے، یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں. ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت کو کوٹ کوٹ کے بھر دیجئے، تاکہ دشمنان اسلام
جو منفی باتیں پھیلاتے ہیں، صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، ہرگز اپنے کسی ارادے میں کامیاب نہ ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نسل کو، آنے والی اس نسل کو، اولاد کو صحابہ کی محبت کی گھٹی جو ہے ان کو پلا دیں، اور خود بھی اس سبق کو پڑھیں۔ یہ ہمارا ماضی ہے، وہ ہمارا روشن ماضی ہے، اور یہی ہمارا آنے والا کل اور روشن مستقبل ہے۔ اسی کے ساتھ نجات ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ سے پکی سچی محبت نصیب فرما دے۔ اسی محبت پر اللہ جینے کی توفیق دے، اسی محبت پر اللہ تعالیٰ ہمیں